अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मतअद्दिद बीमारियों की अलामात, तरसील और बचाव। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। सेहत की अहमियत का एहसास तब होता है जब हम बीमार होते हैं। देयर मे बी मैनी काजेज़ ऑफ डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल जर्म्स, शॉर्टेज ऑफ हेल्दी फूड एंड पोल्यूशन एट्सेट्रा। बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर जरासीम, सेहतमंद खुराक की कमी और आलूदगी वगैरह। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्ज़र्व द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ टू डायग्नोज। बीमारी की तशख़ीस के लिए उसकी अलामात का मुशाहिदा करना अहम है। हैव यू एवर ऑब्ज़र्व्ड फीवर, कफ एंड फ्लू? क्या आपने कभी बुखार, खांसी और फ्लू देखा है? द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड होता है। इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर क्रॉसेस दिस लिमिट देन इट इज़ कॉल्ड फीवर। अगर हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इस हद से तजावज़ कर जाए तो इसे बुखार कहा जाता है। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। खांसी हमारे जिस्म का फौरी रद्द अमल है। इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्क्रैचनेस ऑफ द थ्रोट। ये गले में दर्द और ख़ारिश की वजह से होता है। आगे कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये बीमारी की अलामत है। इंसानों के जिस्म का दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और उसको F लिखा जाता है। इसके अलावा इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत क्लिनिकल थर्मामीटर से भी नापा जाता है। खांसी सांस की नाली में मौजूद बलगम को दूर करती है। इसके अलावा नाक में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया छींकने की वजह से खारिज हो जाते हैं, जबकि फ्लू एक बीमारी या बीमारी की अलामत है। कंटेजियस डिजीज़, मुतअद्दिद बीमारियाँ। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलो सफ़र्स फ्राम फ्लू देन यूजुअली द टीचर्स एडवाइज्ड हिम हर टू टेक रेस्ट एट होम। अगर आपकी या आपका कोई साथी फ्लू में मुब्तला है तो आम तौर पर असातिज़ा उसे घर में आराम करने का मशवरा देते हैं। वाई डू द टीचर से दिस? असातिज़ा ऐसा क्यों कहते हैं? दे एडवाइज बिकॉज द अदर चिल्ड्रन मे नॉट गेट फ्लू। वो इसलिए कहते हैं कि दूसरे बच्चे फ्लू से मुतासिर ना हों। फ्लू इज़ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन चाइल्ड टू अदर। फ्लू एक बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है। पेज नंबर 34। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। वो बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है वो मुतअद्दिद बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल फ्लू, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, TB, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। मिसाल के तौर पर फ्लू, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस या यरकान और कोविड-19। The flu patient complains about congested or runny nose and headache. फ्लू का मरीज़ बम या बहती नाक और सर दर्द के बारे में शिकायत करता है। पोलियो is caused by a particular type of germ called virus. पोलियो जरासीम के एक ख़ास किस्म वायरस की वजह से होता है। This virus remains present in the throat and intestine of human. ये वायरस इंसान के गले और आंत में मौजूद रहता है। It paralyzes the legs permanently. ये टांगों को मुस्तकिल तौर पर मफलूज कर देता है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पोलियो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। पोलियो वायरस खुराक, पानी और हवा से मुंतकिल होता है। TB इज़ काज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। तपेदिक एक ख़ास किस्म के जरासीम की वजह से होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। इट यूजुअली अफेक्ट्स लंग्स। ये अमूमन फेफड़ों को मुतासिर करता है। TB, flu and COVID-19 are transmitted from one person to another through coughing, sneezing, use of articles of the affected person and conversation. TB, flu और COVID-19 एक शख्स से दूसरे शख्स में खांसी, छींक, मुतासरा शख्स के चीज़ें इस्तेमाल करने और गुफ्तगू के ज़रिए मुंतकिल होता है। The inflammatory condition of the liver is called hepatitis. जिगर की इश्तियाल अंगेज़ हालत को हेपेटाइटिस या यरकान कहा जाता है। The germs of disease are transmitted through polluted water, food और blood. बीमारी के जरासीम आलूदा पानी, खुराक या खून के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। इससे आगे ब्लू कलर के बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 की वजह एक वायरस है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। ये पूरे जिस्म को मुतासिर करने के साथ साथ फेफड़ों को ख़ास तौर पर मुतासिर करता है। 2019-20 में इस वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और इसकी वजह से लाखों अफराद जाँ बहक हुए हैं।
یہ سماجی رابطوں اور سانس کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ نان کنٹیجیس ڈیزیز۔ Non-contagious disease is not transmitted from one person to another, for example, diabetes and cancer. غیر متعدی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی، مثلاً ذیابیطیس اور کینسر۔ In the diabetes, the sugar level becomes high in the blood is increased. ذیابیطیس میں خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ The common symptoms of diabetes are feeling very thirsty and hungry, excess urination, extreme fatigue and weight loss. ذیابیطیس کی عام علامات میں بہت زیادہ پیاس اور بھوک محسوس کرنا، پیشاب کی کثرت، بہت زیادہ تھکاوٹ اور وزن میں کمی ہے۔ It affects the body organs such as heart, kidneys and eyes etc. یہ جسمانی اعضاء کو متاثر کرتا ہے جیسے دل، گردے اور آنکھیں وغیرہ۔ Cancer can occur in any part of the body, for example liver, stomach, intestine and blood. کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، مثلاً جگر، معدہ، آنت اور خون وغیرہ میں۔ There is an uncontrolled increase in the number of cells of the affected organ in cancer. کینسر میں متاثرہ عضو کے خلیوں کی تعداد میں بے قابو اضافہ ہو جاتا ہے۔ It may remain confined to any particular organ or may spread in the whole body. یہ کسی خاص عضو تک محدود رہ سکتا ہے یا پورے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے۔ آگے انٹرسٹنگ انفارمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے پاکستان کے کئی شہروں میں ہسپتال ہیں۔ کرن کراچی، نوری اسلام آباد، شوکت خانم میموریل ہسپتال لاہور، پشاور کراچی، انمول لاہور، بیت السکون کراچی پاکستان کے بڑے ہسپتال ہیں۔ پیج نمبر 35 پریونشن آف کنٹیجیس ڈیزیزز، بیماریوں سے بچاؤ۔ There are many ways to remain safe from contagious diseases such as washing hands, wearing mask and vaccination. متعدی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے ہیں جن میں ہاتھ دھونا، ماسک پہننا اور ٹائم پر ویکسینیشن کروانا۔ Washing hands. Wash your hands properly for at least 20 seconds with soap before and after meal. We should also wash and after using toilet. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں۔ 7 steps for hand wash. ہاتھ دھونے کے 7 مراحل۔ یہ 7 مراحل آپ بچوں کو باقاعدہ سرگرمی کروا کر سکھا سکتے ہیں اور انہیں بتائیں کہ پوری دنیا میں ہاتھ دھونے کا دن 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ پیج نمبر 36 ویئرنگ ماسک، ماسک پہننا۔ ڈو یو نو وٹ اے ماسک از؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماسک کیا ہے؟ وٹ آر دی بینیفٹس آف ویئرنگ اے ماسک؟ ایک ماسک پہننے کے کیا فوائد ہیں؟ ماسک از اے پروٹیکشن آف یور نوز اینڈ ماؤتھ فرام انوائرمنٹ۔ ماسک ناک اور منہ کو ماحول سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ دی جرمز کین ناٹ انٹر دی باڈی تھرو نوز اینڈ ماؤتھ بائی ویئرنگ ماسک۔ ماسک پہننے سے جراثیم منہ اور ناک کے ذریعے منہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ڈو یو نو دی پراپر وے آف ویئرنگ دی ماسک؟ کیا آپ مناسب طریقے سے ماسک پہننے کے بارے میں جانتے ہیں؟ ڈو ناٹ یوز دی یوزڈ ماسک اینڈ ڈسپوز اٹ آف ان اے پراپر وے۔ استعمال شدہ ماسک کا استعمال نہ کریں اور اسے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، اور اس کے بعد ماسک پہننے کا صحیح طریقہ دکھایا گیا ہے۔ ویکسینیشن۔ ڈو یو نو اباؤٹ ویکسینیشن؟ کیا آپ ویکسینیشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان ویکسینیشن پروسیس the weak or dead germs of any disease are injected into the body. ویکسینیشن کے عمل میں بیماری کے کمزور یا مردہ جراثیم کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز آر پروڈیوسڈ ان دی بلڈ ٹو فائٹ دی ڈیزیز اینڈ امیونٹی ڈیولپس ان دی باڈی۔ اینٹی باڈیز خون میں بیماری سے پیدا ہوتی ہیں اور جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں۔ پولیو از اے ڈینجرس ڈیزیز۔ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے وچ میں کاز لائف لانگ ڈسیبلٹی، جو زندگی بھر کی معذوری کا سبب بنتی ہے۔ دی کمپین از لانچڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ایڈمنسٹر پولیو ڈراپس فار پریونشن آف دس ڈیزیز۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک مہم چلائی جاتی ہے جس میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ پولیو ڈراپس شوڈ بی ایڈمنسٹرڈ ٹو دی چلڈرن اپ ٹو دی ایج آف 5 years۔ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پیج نمبر 37 ویز آف مینٹیننگ گڈ ہیلتھ۔ وٹ وی شوڈ ڈو فار مینٹیننگ اے گڈ ہیلتھ؟ اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
We can maintain a good health by following few basic ways. For example, ہمیں اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کچھ بنیادی طریقے اپنانے چاہیے. مثال کے طور پر بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا. This means that we should take all types of food, milk, cereals, meat, vegetables and fruits in a proper quantity. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی خوراک مثلاً دودھ، اناج، گوشت، سبزیاں اور پھل وغیرہ ایک مناسب مقدار میں لینے چاہیے. ڈرنکنگ کلین واٹر، صاف پانی پینا. اٹ از نیسیسری ٹو ڈرنک کلین واٹر فار گڈ ہیلتھ. اچھی صحت کے لیے صاف پانی پینا بہت ضروری ہے. موسٹ آف دی ڈیزیزز آر کازڈ بائی ڈرنکنگ پولوٹیڈ واٹر. بہت سی بیماریاں آلودہ پانی پینے سے وجود میں آتی ہیں. ایکسرسائز، ورزش. ون مسٹ ایکسرسائز ریگولرلی ٹو ریمین فٹ. واکنگ، رننگ اینڈ پلینگ. انسان کو صحت مند رہنے کے لیے روزانہ ورزش کرنی چاہیے، مثلاً چلنا، دوڑنا اور کھیلنا وغیرہ. برشنگ ٹیتھ، دانت صاف کرنا. برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے، ونس ان دا مارننگ آفٹر گیٹنگ اپ اینڈ ایٹ نائٹ بیفور گوئنگ ٹو سلیپ. اپنے دانت دن میں 2 بار صاف کرنے چاہیے، ایک صبح اٹھنے کے بعد اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے. گیٹنگ انف سلیپ، مناسب نیند لینا. It is necessary to have sound and complete sleep. Children must sleep 8 to 10 hours daily. ایک مکمل اور پرسکون نیند بہت ضروری ہے اور بچوں کے لیے 8 سے 10 گھنٹے روزانہ کی نیند بہت ضروری ہے. اس کے بعد 2 ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے بعد ہے we take various types of food, for example grains, milk and meat. ہم مختلف اقسام کی خوراک لیتے ہیں، مثلا اناج، دودھ اور گوشت وغیرہ. The food has been divided into 4 groups. خوراک کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. Dairy group. It includes milk and things made up of milk such as butter, cheese, yogurt, etc. اس میں دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں شامل ہیں جیسے کہ مکھن، پنیر اور دہی وغیرہ. Grain group. It includes wheat, rice, barley, pearl, millet, میز، پلسز ایٹسیٹرا. اناج کا گروپ، اس میں گندم، چاول، جو، باجرا، مکئی اور دالیں وغیرہ شامل ہیں. میٹ، پروٹین گروپ. اٹ انکلوڈز بیف، مٹن، فش، چکن، نٹس، لیگیومز، ایگز ایٹسیٹرا. گوشت یا لحمیات کے گروپ میں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مچھلی کا گوشت، مرغی کا گوشت، مغزیات، تخم دانے یا پھلیاں، انڈے وغیرہ شامل ہیں. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل گروپ. اٹ انکلوڈز فروٹس سچ ایز ایپل، اورنج، بنانا، مینگو، گریپس، پاپایا ایٹسیٹرا اینڈ ویجیٹیبلز سچ ایز لیڈی فنگر، ٹرنپ، ریڈش، کیرٹ، کیبج، پوٹیٹو ایٹسیٹرا. It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups to fulfill the needs of diet of our body. ہماری جسمانی ضروریات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم میں خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف خوراک کے گروہوں سے مناسب مقدار میں خوراک لیں. The immunity against diseases also takes place in our body by taking balanced diet. بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی ہمارے جسم میں متوازن غذا لے کر ہوتی ہے. We remain healthy and energetic. ہم صحت مند اور متحرک رہتے ہیں. The need of food components for each person varies. ہر شخص کے لیے خوراک کے اجزاء کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. A diet that contains different kinds of food in proper quantities and proportions to fulfill the need of the body is called a balanced diet. ایک غذا جس میں مختلف قسم کی خوراک مناسب مقدار میں اور جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے اسے متوازن غذا کہا جاتا ہے. پیج نمبر 39 پر کچھ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں اور ان کو کروانے کے بعد پڑھانا ہے. کلین واٹر از نیسیسری بیکاز واٹر از لائف. صاف پانی بہت ضروری ہے کیونکہ پانی زندگی ہے. 60% آف ہیومن باڈی کنسسٹ آف واٹر. انسانی جسم 60% پانی پر مشتمل ہوتا ہے. بلڈ سرکولیٹس ان دی باڈی اینڈ پرووائڈز آکسیجن اینڈ فوڈ ٹو ایوری پارٹ آف دا باڈی ڈیو ٹو واٹر. جسم میں خون گردش کرتا ہے اور پانی کی وجہ سے جسم کے ہر حصے کو آکسیجن اور خوراک فراہم کرتا ہے. جرمز آر پریزنٹ ان دی پولوٹیڈ واٹر. آلودہ پانی میں جراثیم ہوتے ہیں. ڈرنکنگ پولوٹیڈ واٹر میں کاز ڈیزیزز لائک کالرا، ٹائیفائڈ اینڈ ہیپاٹائٹس. آلودہ پانی پینے سے ہیضہ، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں. کلین واٹر از ایسینشیل فار اے ہیلدی لائف. صاف پانی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہر سال 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پیج نمبر 40. فیکٹرز پولوٹنگ واٹر. پانی کو آلودہ کرنے والے عوامل. ایئر کنسسٹ آف ویریس گیسز، ڈرٹ اینڈ پارٹیکلز.
ہوا مختلف گیسوں، گندگی اور زراعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ آل آف دیز مکس ود رین واٹر، یہ سب بارش کے پانی میں مل جاتے ہیں۔ سچ رین واٹر ریچ ان پونڈز، کینالز، ریورز، لیکس ایٹسیٹرا اینڈ میک دیم پولوٹیڈ، اور یہ بارش کا پانی تالابوں، نہروں، ندیوں، جھیلوں وغیرہ میں پہنچتا ہے اور انہیں آلودہ کر دیتا ہے۔ دی پوائزنس واٹر کمنگ فرام ہومز، فیکٹریز، insecticide, fertilizers and garbage is also polluting water. گھروں، فیکٹریوں، کیڑے مار ادویات، کھادوں سے آنے والا آلودہ زہریلا پانی اور اس میں کچرا بھی پانی کو آلودہ کرتا ہے۔